آپ کے یہاں بھی صدقہ فطری بولتے ہیں، کہیں کی فطرہ بھی بولتے ہیں. تو یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ کب دینا ہے؟ بولو بھائی، عید کی نماز کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے؟ پہلے دینا ہے. اب ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکات مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا. فار ایگزامپل، میرے پریوار میں 10 لوگ ہیں، ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ ہیں. اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے صدقہ فطر میں. اب 2.5 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو. اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں غلہ لینے گیا، اناج لینے گیا، دکان بند ہو گئی. اب میں نے کہا یار تو بہت لیٹ ہو گیا، کیا کریں، چلو صبح دیکھتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھی، عیدگاہ گیا، عید کی نماز پڑھی. اس کے بعد دکان کھلی گلے والے کی. میں نے کہا ایک کام کر بھائی، تو 50 کلو اناج دے دے، مجھے 25 دینا تھا، میں ڈبل دے رہا ہوں، 50 دے رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا. کوانٹٹی ڈبل ہو رہی ہے، میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا. صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا. نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا، نماز کے بعد دے رہا ہوں تو قبول نہیں ہوگا. یہ ہے شریعت. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوگی. ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے؟ بولو بھائی، عید کے بعد کون سا تہوار ہے دوسرا؟ شب برات کہ محرم؟ عید میلاد النبی ہے، عید الاضحیٰ، بقرعید کا تہوار. بقرعید کے تہوار پہ آپ قربانی کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کرتا ہو ذرا ہاتھ اٹھائے. کوئی پہلے تو نہیں کرتا نا. اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی، جس نے بعد میں کی، فقط تم نسکہ، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. آپ ڈبل بکرا لے آئے، ڈبل جانور لے آئے، 2 کرتے تھے 4 لے آئے، لیکن اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی آپ کی قربانی اللہ کے قبول نہیں ہوگی. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں. ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے، کلیا چک کے رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا. آج سیما پور کے اس علاقے میں، اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے، تلک لیا جاتا ہے. او مسلمان، تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے، تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں، میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں. ارے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کیسا اہل حدیث ہے؟ تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے. اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے، روزہ میں نبی نمونہ ہے، حج میں نبی نمونہ ہے، زکوٰۃ میں نبی نمونہ ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے. نبی نے تو 9 بیویوں کو اکٹھے رکھا نا. نبی نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی نا. مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو کہ نبی سے کسی بیٹی کی شادی کے ٹائم نبی سے ڈیمانڈ کی گئی ہو، یا نبی نے اپنی کسی شادی کے ٹائم ڈیمانڈ کی ہو. او لوگو، تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا. تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا، ایک بہت بڑا کلنک بنا ڈالا. جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہو اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ
اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ وہ لوگوں، تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے، آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ پر غور کریں، تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں۔ نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی، لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی۔ یہ سوچ ہے آج سماج کی، میرے پیارے ساتھی۔ او لوگوں، شریعت 2 چیزوں کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسی ہوتی تھی۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے، اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے، ایک کونے کا نام حجر اسود تھا، ایک کونے کا نام رکن یمانی، اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، اس کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے، اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے تھے۔ موقع ملے تو چوم لینا چاہیے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے، سوڈان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں نا، یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ تو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے سے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ وہ سب تو ایسا دائیں بائیں کہنی لگا کہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی دھکی دھکا ہو رہی ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے، اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ایک صاحب عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے۔ میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانہ کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے۔ اللہ، اب خانہ کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام بہت بڑا کام کر دیا۔ اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کے خلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا، میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے خلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چونچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں۔ عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے۔ نبی نے شادی کی ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم، شادی مت کرو، دنیا چھوڑ دو، زندگی بھر ننگے رہو۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے، وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے، اپنے خوشیوں کو نکلوا ڈالیں گے، اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا۔
اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان، اتبتغی رہبانیتن، کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان، کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں یعنی نفل روزہ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ دو اصول یاد رکھنا، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے، ذلیل ہو رہے، کھار ہو رہے، معاف کرنا، ہم انہی دونوں اصولوں سے ہٹے ہیں، یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے، یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے، اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں، کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے، روٹیشن چلتا رہتا ہے، یہ ایک دھندا بن چکا ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھی، آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے، آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے۔ ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا، تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دم کیا، کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا، کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا۔ تجھے شارٹ کٹ چاہیے، تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا، تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا، اور تو نے قرآن، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا رہتا ہے، کبھی جاگ کے دیکھ لینا، یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے، کوئی قرآن نہیں لکھا رہتا ہے، تعویذ کے اندر قرآن نہیں، شرکیہ چیزیں لکھی رہتی ہیں، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، فرشتوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے، تو قرآن تعویذ میں آپ پہنے ہوئے ہیں، اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، اسی حالت میں لیٹرین میں جا رہے ہیں، اسی حالت میں باتھ روم میں جا رہے ہیں، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اپمان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہر اس عمل سے بچو جو اللہ کی توحید سے ٹکرانے والا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر توحید گڑبڑ ہے اللہ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، ارے نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسی کے حق میں شفاعت کروں گا جو میری توحید پر قائم، جو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم رہے گا۔
اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھیوں، مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ. اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو وصیت کی تھی، اے معاذ ابن جبل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جل جانا، قتل ہو جانا، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں. اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ مت جھکانا. اور یاد رکھو، اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کیے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کیا اس کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے. مشرک کی اللہ تعالیٰ کے معافی نہیں. اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں. مکان آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، کوئی دوسرا آ کر کے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے اور آپ کے مکان کو اپنا مکان کہے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ آپ کی بیوی نکاح آپ کر کے لائے اور آپ کے بجائے کسی اور کو شوہر مانے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں نہیں، میری بیوی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھیے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے. جب ہماری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو. اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اب آؤ ذرا دوسرے سوال پر ہم غور کریں. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. آج ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، کسی مسجد میں چلے جاؤ، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، دوسری مسجد میں چلے جاؤ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، تیسری مسجد میں چلے جاؤ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے. ایک نماز اسلام کی عبادت ہے، 36 طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے. ہر مسجد میں ایک نیا طریقہ ہے. ایک مسجد میں گئے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کے بعد امام صاحب اور مقتدی لوگ زور سے کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسری مسجد میں گئے، امام نے سلام پھیرا، جلدی سے ہاتھ اٹھایا، امام دعا کرنے لگا، پیچھے مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور امام کی دعا پر آمین کہا. نماز کے طریقے میں اتنا متبھید کیوں ہے؟ نماز کے طریقے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیوں اپنے اپنے مسلک کی طریقے کی نمازیں بنا کے آپ نے رکھی ہیں؟ آؤ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس اسٹیج سے، مدرسہ اصلاحیہ کے اس اسٹیج سے آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو ایکتا کی دعوت دیتا ہوں. آؤ نماز کا وہ طریقہ چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اے میری امت کے لوگوں، اس طریقے پر نماز پڑھتے رہو جس طریقے پر تم نے نماز مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کا یہ کہنا کہ میرے طریقے پر نماز پڑھتے رہو، نبی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک وہ طریقہ محفوظ رہے گا. اور آج بھی حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو کہاں پر انگلی ہلاتے تھے، کہاں پر انگلی کو حرکت دیتے تھے. جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو کیسے پکڑا کرتے تھے، جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی کہ نہیں تھی، آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی یا نہیں تھی. ایک ایک طریقہ آپ کا نماز کا حدیث کی کتابوں میں ملے گا. تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ اس میں کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتے. چلیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کہتے اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا اذا اتیت مضجعک، اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو پہلے تم وضو کر لیا کرو. ہمارے پاس کچھ عورتوں کا فون آیا، مولانا صاحب بڑے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، مولانا صاحب رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، جنات پریشان کرتا ہے، جادو سے پریشان ہے. چلو ایک طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، کبھی جنات پریشان نہیں کریں گے. جب بھی رات میں بستر پہ سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو. وضو کر کے سونا یہ نبی کی سنت ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر لو. کون سا وضو؟ جو نماز کے لیے کرتے ہو، جو جنرل وضو ہے، جو عام طریقہ ہے وضو کرنے کا. اور اس کے بعد
अपने दाहिनी करवट लेट जाओ और ऐ बरा इब्न आजिब, अब मैं जो दुआ सिखा रहा हूं उस दुआ को तुम पढ़ करके सो जाओ। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अम्री इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। नबी ने ये दुआ सिखाई। दुआ का मतलब क्या हुआ? यही तो बड़े अफसोस की बात है, हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआओं का मतलब भी जानने की कोशिश नहीं करते। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, आय अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, नहीं मालूम सुबह जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा, आय अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करके जा रहा हूं। व फव्वज़तु अम्री इलैक, और आय अल्लाह मेरी तिजोरी में कितना पैसा है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे जो भी मामलात है आय अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूं। रग़बतन व रहबतन इलैक, आय अल्लाह मैं तुझसे डरता भी हूं और तेरी रहमत की उम्मीद भी रखता हूं, तेरे अजाब का डर भी मेरे सीने में है और तेरी रहमत की उम्मीद भी मेरे दिल में है। और आय अल्लाह आमन्तु बि ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, आय अल्लाह तू जिसको पनाह दे दे, तू जिसको पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, तू जिसको नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता, आय अल्लाह मैं तेरी किताब पर ईमान लाता हूं जो किताब तूने उतारी है, व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी पर ईमान लाता हूं जिस नबी को तूने रसूल बना के भेजा है। यह है दुआ का तर्जमा, दुआ का अनुवाद जो थोड़ा सा मैंने आपके सामने किया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी ने दुआ सिखाई, कहा कि ऐ बरा दाहिनी करवट लेट जाना वजू करके और ये दुआ पढ़ लेना, उसके बाद कुछ मत कहना, सो जाना। अगर उसी हालत में तुम मर गए मुत्ता अलल फितरा, तो तुम फितरत पर मरोगे, जन्नत में जाओगे। तो अगर ये दुआ पढ़ के मर गए तो जन्नत में जाओगे, जन्नती तुम्हारी जन्नत पक्की हो जाएगी। अगर इस दुआ को पढ़ के इसी अकीदे पर तुम दुनिया से चले। सहाबा के जमाने में मोबाइल तो नहीं था, साउंड रिकॉर्डर तो नहीं था, जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाए। सहाबा तो सुन के याद करते थे। आज हमारे पास कितनी सहूलत है मेरे भाई। आज आपने ये दुआ सुनी है, मैंने जल्दी जल्दी दुआ सुनाई है। अगर आप इस दुआ को बाद में याद करना चाहें तो यूट्यूब पर आ जाएगी, आप धीरे धीरे सुन के किसी कॉपी पे नोट करके भी याद कर सकते हैं। सहाबा तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हजरत बरा कहते हैं मैं जल्दी जल्दी इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा इसको याद करने के लिए। जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ तो मैंने सही पढ़ी, बस एक जगह थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। नबी ने क्या दुआ सिखाई थी? आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाता हूं और अल्लाह के नबी पर ईमान लाता हूं। मेरे मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज निकल गया, व बिनबिय्यिकल्लज़ी की जगह व बिरसूलिकल्लज़ी का लफ्ज निकल गया। तैमिया कहते हैं इस आयत में अल्लाह ने दो सवालों का जवाब दिया है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और गौर करो तो पूरे इस्लाम का खुलासा, पूरे दीन का खुलासा और पूरी शरीयत का खुलासा यही दो सवालों के जवाब में है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और हम जो कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल होने का जो पासपोर्ट और वीजा है, आप इंडिया से उमरा करने जाना चाहते हैं, पासपोर्ट का रेडी होना जरूरी है। आप अगर सऊदी अरब में घुसना चाहते हैं, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है वो पहला काम ये करे कि नेक अमल करे। अब नेक अमल किसको कहते हैं? नोट कीजिए इसको। नेक अमल की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि आप जो भी अमल करें खालिस अल्लाह के लिए करें, उसमें किसी को दिखाना मकसद ना हो। अगर जरा सा भी उसमें लोगों को दिखाना मकसद है तो उसको शरीयत में रिया कहा गया है। और ये रिया इतनी खतरनाक चीज है
کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس کو شرک اصغر، اس کو چھوٹا شرک قرار دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ میری امت میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی شرک اصغر کا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ ریاکاری۔ قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ ماعون، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے لیے بد دعا لعنت فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہو تو وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کے 29ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا یہ ذکر کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اے اللہ کے بندو ہم تمہیں کھانا کھلا رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا ڈر ہے ہمارے اندر، قیامت کے دن کا ڈر ہے ہمیں، اس لیے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کسی غریب کو کھانا بھی کھلائیں تو اللہ کے ڈر سے کھلائیں، لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کوئی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا علی بن حسین، ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ پنڈال سے آپ لوگ اٹھے نہیں، شانتی بنائے رکھیں، دیکھیں ہم لوگ رضاکار حضرات دیکھنے کے لیے ہیں، وہ لوگ دیکھیں گے، آپ حضرات ماحول کو نہ بگاڑے بیٹھیں۔ حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے، نام نوٹ کر لو، علی بن حسین زین العابدین، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حج کرنے جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے، جو اس سال جانا چاہتے ہیں اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو روانہ فرمائے، اور جن کے دل میں ارادہ اور خواہش ہے اللہ زندگی میں ان کی خواہش پوری فرمائے۔ حج میں آپ جاتے ہیں، بڑے آرام سے مکہ میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پہلے آپ گئے عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے آرام سے نارمل کپڑا پہنا، آرام سے مکہ میں ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کی جیسے ہی تاریخ آئی چلو حاجیو احرام باندھو، اور مکہ چھوڑ کے کہاں پہنچو؟ مینا میں۔ مکہ میں آرام سے اے سی ہوٹل میں کمرے میں رہ رہے تھے، مینا میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں ہیں، وہاں ٹینٹ میں ہم کو جا کے رہنا ہے، اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بس 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا ہے، وہاں کوئی کام نہیں، صرف نماز پڑھنا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ یا اللہ میں آرام سے ہوٹل میں رہ رہا تھا، اے سی میں رہ رہا تھا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر مل رہا تھا، مجھے مینا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جواب یہ ملے گا، عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے، جہاں میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مینا جانا ہے تجھے جانا پڑے گا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا، چل حاجی چل تو مینا سے عرفات جا۔ عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اب ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے، حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات میں بھیجا گیا ہے، کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ظہر عصر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے،
یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجئے گا. حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے, اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے, اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے, اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. میرے عزیزوں, آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے, اور دین میں منمانی کرتا ہے, دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے. مسلمان بھول گیا, اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہیں. ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے کٹیہار آ رہا تھا, مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہو رہا ہے. عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے, جس کی قبر ہے, اس کا انتقال ہوا ہے. اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا, عرس منایا جاتا. کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا اس کی تو سہاگ رات ہے. نعوذ باللہ. عرس کے معنی, یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, عرس دلہن سے بنا, عریس سے بنا ہے. گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے, اپنے محبوب سے مل رہا ہے, اس کی شادی کی رات ہے, اس خوشی میں عرس منایا جاتا. استغفر اللہ, یہ ہے عرس کی حقیقت. اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے, پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام کرتی ہیں. آج آپ دیکھ لو, اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا, اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا. مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا, یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. میرے بھائیوں, بدعت سے بچو. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, یہ بدعت جو ہوتی ہے یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی, آخرت میں بھی بہت نقصان پہنچائے گی. اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے, وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے. اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں, میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو فرشتوں, کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں, انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں. جب نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کے لیے بربادی ہو. تو بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھکا دے کے بھگا دیں گے, اس کو نہ کوثر کا جام ملے گا نہ اللہ کی نجات ملے گی. اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے. یہ 2 سوالات آئے ہیں, ان کا جواب دے کے میں اجازت چاہوں گا. سونے کی صحیح طریقہ کیا ہے, یعنی کس طرف سر کر کے سونا چاہیے؟ اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئیں تو کیا ہو؟ کوئی حرج کی بات نہیں. پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے. پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے, پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کریں تو نہ تو اپنا چہرہ کریں نہ پیٹ کریں. اسی طریقے سے پچھم کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی مجبور آدمی ہے جو بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر ہوگا؟ پچھم کی طرف ہی ہوگا. لہٰذا اچھا, سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. آپ داہنی کروٹ لیٹ جائیں اور اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں, اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں, وضو کر کے سوئیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ طریقہ جو سونے کا بتایا گیا ہے. بھاگلپور ضلع میں ایک جگہ ہے جس کا نام بی پور ہے, وہاں پہ ایک پیر کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ کٹیہار کے مسلمان اور بھاگلپور کے مسلمان زیادہ تر منت کے ارادے سے بکرا اور مرغا چڑھانے جاتے ہیں. بالکل غلط ہے.
शब बारात में खूब रोजा रखते हैं। इसी ज़िम्न में जी। शब बारात का 14-15 रोजा रखना जरूरी है। देखिए शब बारात का रोजा साबित नहीं है, लेकिन हर महीने की चांद की 13, 14, 15 तारीख का अय्याम 20 का रोजा, जो चांदनी रातों का रोजा होता है, वो अल्लाह के नबी रखते थे। तो अगर आप हर महीने रखते तो शाबान में भी रखिए। अगर शाबान में आप रखना चाहते हैं 13, 14, 15 का आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन खास 15 शाबान का शब बारात का रोजा बिल्कुल गलत है, उसका कोई सबूत नहीं। इसी तरीके से भी ये जो भाई ने बताया पीरपुर में जाके मुर्गा और बकरा चढ़ा रहे, बिल्कुल गलत है, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बा हो रहा है, शिर्क है। न तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज है, और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बा करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बा कर सकते हैं। इसीलिए जो मैकडॉनल्ड में जाके चिकन खाते हो, पता लगा लो कि वो ज़बा वाला जानवर है कि नहीं। अगर मैकडॉनल्ड में झटका वाला है या मशीन के जरिए काटा गया जानवर है, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो वो चिकन और मटन आपके लिए खाना जायज नहीं। जहां भी होटल में खाना खाओ, तहकीक कर लो। अगर इत्मीनान नहीं है तो वेज खा लो, नॉन वेज मत खाओ। कोई ऐसा गोश्त मत खाओ जिसके बारे में डाउट है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया या नहीं लिया गया है। यही बातें हैं जिन पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।